بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض بينكم۔ معزز حاضرین کرام، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج آپ لوگوں کے سامنے تجارت کے مسائل کے متعلق کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ میں کچھ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فقہ اسلامی کو بعض فقہا نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے: فقہ العبادات اور فقہ المعاملات۔ جس طرح سے فقہ العبادات ایک لمبا باب ہے، اس طرح سے فقہ المعاملات بھی ایک بہت بڑا لمبا باب ہے، جن کے مسائل کو اس مختصر سے وقت میں احاطے میں لانا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ تاہم میں کوشش یہ کروں گا کہ جن چیزوں کی ہمیں بنیادی ضرورت ہے، ساتھ ساتھ جن چیزوں کا ہمیں سامنا ہوتا ہے، ان کو حتی المقدور مختصر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے اس کا نام ہے اسلام، اور دین اسلام ایک ایسا دین ہے جو عالمگیر ہے، ہماگیر ہے، ہر زمانہ ہر طبقہ کے لیے مناسب موضوع ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا دین نہیں جو ہر وقت کے لیے ہر فرد کے لیے موضوع ہو سوائے اسلام کے۔ وہ اس لیے کہ دین اسلام کے سوا جو دیگر ادیان ہیں، چاہے وہ سماوی ہو یا غیر سماوی ہو، جو سماوی ہیں وہ منسوخ ہیں، اور جو غیر سماوی ہیں یعنی جو انسان کی پیدا کردہ ہے، وہ تو بالکل ہی ہر طبقہ، ہر وقت، ہر زمانے کے لیے موضوع نہیں ہو سکتا۔ اور دین اسلام چونکہ اللہ رب العالمین کا عطا کردہ دین ہے، اور وہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنی زندگی کس طرح سے گزارنی ہے، کیونکہ ہم اللہ رب العالمین کے پیدا کیے ہوئے ہیں، ہم اللہ کے پروڈکٹ ہیں، ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے، کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جس طرح سے آج کے دور میں کوئی بھی کمپنی کوئی چیز ایجاد کرتی ہے تو مارکیٹ میں جب وہ چیز لاتے ہیں تو اس کو چالو کرنے کا طریقہ، کتنا وولٹ دینا چاہیے، کتنی پاور سپلائی ہونی چاہیے، کس طریقے سے اس کو آپ محفوظ رکھ سکتے ہیں،
کس طریقے سے آپ اس کو یوز کریں کہ وہ دیر پا اور دیر تک کام کرے، کیونکہ وہ اس کمپنی نے اس کو بنایا ہے اور وہ اس کے خد و خال سے اچھی طرح سے واقف ہے۔ تو چونکہ ہم اللہ رب العالمین کے پیدا کردہ ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین کو ہماری بھلائی اور برائی، ہماری اچھائی اور ہماری بھلائی کے بارے میں سب سے زیادہ معلومات ہے، اور وہی سب جانتا ہے۔ بہت ساری چیزیں جو ہم نہیں جانتے اپنے بارے میں، وہ اللہ رب العالمین ہم سے زیادہ جانتا ہے، اور اسی کا یہ دیا ہوا دین ہے۔ لہذا اس دین کے اندر جہاں ہماری دینی کامیابی ہے، اخروی کامیابی ہے، آخرت کی سرخروئی ہے، اسی طرح سے ہم اس دین کے ذریعے سے ہی دنیا کے اندر ترقی اور ستاروں پر جو ہے ہم کمندے بھی ڈال سکتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ ہم دین کو سمجھیں اور اس کو حاصل کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے قرآن مجید اتارا، کتاب اتاری، اور اس کتاب کے اندر کہا کہ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کا تفصیلی بیان ہے۔ مگر اعتراض ایک ہو سکتا ہے کہ قرآن کے اندر ہر چیز کا تفصیلی بیان، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے قرآن کی تشریح اور تفسیر کے اندر ہمیں ایسے اصول و قواعد دے دیے ہیں جن اصول و قواعد کے ذریعے سے ہم دنیا کے سارے معاملات کو نپٹا سکتے ہیں، سارے معاملات کا حل کر سکتے ہیں۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کا حل شریعت اسلام کے اندر موجود نہیں ہے، مگر علمہ من علمہ وجہلہ من جہلہ، جس نے جانا اس نے جانا، جس نے نہیں جانا نہیں جانا۔ اس لیے کہ علم کسی کی میراث نہیں ہے کہ وہی صرف حاصل کرے اور دوسرا حاصل نہ کرے، یہ انبیاء کرام کی میراث ہے، اور جو جس قدر چاہے اس سمندر سے سیراب ہو سکتا ہے۔ جس نے زیادہ سیرابی حاصل کی ہو وہ اس کے بارے میں زیادہ بتا سکتے ہیں، اور جن کے پاس علم کم ہو وہ کم بتا سکتے ہیں۔ لہذا دین اسلام کے اندر تمام چیزوں کے احکامات موجود ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ ہمیں جاننا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول نے فرمایا ما انزل اللہ من داء الا انزل اللہ لہ دواء علمہ من علمہ وجہلہ من جہلہ۔ دنیا کے اندر ایسی کوئی بیماری نہیں ہے جس کا علاج نہیں، جس کی دوا نہیں ہے، مگر اس دوا تک ہماری رسائی نہیں ہو سکی، ہمارے WHO کی رسائی نہیں ہو سکی، ہمارے ڈاکٹروں کی ٹیم وہاں تک نہیں پہنچی، مگر موجود ہے۔ اسی طرح سے ہر مسئلے کا جواب موجود ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم نہیں پہنچ پائیں، لیکن ہم سے جو بڑے علماء کرام ہیں یقیناً وہ پہنچے ہوئے ہیں۔ اب آئیے کہ اسلام جب انسان کے ہر شعبہ حیات کی حاجات کو پوری کرتا ہے تو انسان کے زندگی کا ایک اہم پہلو تجارت کا ہے، بیع و شراء کا ہے، خرید و فروخت کا ہے۔ بغیر خرید و فروخت کے کوئی انسان جی نہیں سکتا، اس لیے کہ انسان مدنی بالطبع ایک دوسرے کا محتاج ہے۔ دنیا کے اندر ایسا کوئی فرد نہیں جو یہ کہہ دے کہ میں کسی کا محتاج نہیں ہوں سوائے اللہ رب العالمین کے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ الصمد بے نیاز ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ہستی دنیا کے اندر نہیں جو خود بخود بے نیاز ہے۔ ہم آپ کے محتاج ہیں، آپ ہمارے محتاج ہیں۔ خرید و فروخت کے بغیر انسان زندگی گزار نہیں سکتا، اور خرید و فروخت کو اسلام نے جائز قرار دیا
کتاب کے اندر بھی اس کے جواز کی دلیل ملتی ہے، سنت کے اندر بھی ملتی ہے، اور انسانی فطرت بھی کہتی ہے، اور اسلام انسانی فطرت کے مخالف نہیں ہے، بلکہ دین فطرت ہی کا نام ہے، مگر مہذب انداز میں، مہذب انداز میں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، اے لوگو تم ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، اس لیے کہ مال انسان کا حق ہے۔ الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، الا ایک کہ وہ تجارت کے طریقے سے ہو، اور تجارت بھی بخوشی ہو، جبرن نہ ہو۔ ہم کوئی چیز بیچنا نہیں چاہ رہے ہیں، آپ مجھ سے چھین کر لیں گے، یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ دین اسلام کے جو 5 بڑے بڑے مقاصد ہیں، ان مقاصد میں سے ایک مقصد کیا ہے؟ حفظ المال۔ حفظ المال اسلام کا پورا، اسلام کا خلاصہ یہ کہہ لیجئے 5 چیز ہے۔ کیا ہے؟ حفظ الدین، دین کی حفاظت کرنے کے لیے آیا ہے، اور حفظ النفس، انسان کی جان کی حفاظت کے لیے ہے، حفظ النسب، نسب اور حسب کی حفاظت کے لیے ہے، اور اس میں سے ایک ہے حفظ المال، حفظ المال، مال کی حفاظت۔ آپ کسی کے مال کو لے نہیں سکتے، اور اسلام نے مال کی حفاظت کے لیے جو قوانین وضع کیا ہے بہت سخت ہے۔ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کیوں؟ اس لیے کہ مال اس کا ہے، انہوں نے خون پسینہ کر کے مال کمایا ہے، لہذا اس کے مال میں آپ دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ اس لیے اگر کوئی کسی کے مال کو چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسہ، کسی مسلمان کا مال کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے مگر اس کے رضامندی کے ساتھ۔ میرا مال ہے، یہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے، چاہے میرے گھر پہ پڑے رہے، میرے گھر کے دیوار پہ پڑے رہے، سونے کی شکل میں ہو، کرنسی کی شکل میں ہو، گھوڑے کی شکل میں ہو، گھر کی شکل میں، کسی بھی شکل میں ہو، ہاں مگر میں اگر آپ کو بخوشی دینا چاہوں تو دے سکتا ہوں۔ لہذا کسی کے مال کوئی زبردستی لے نہیں سکتا۔ جب لے نہیں سکتا، اب میں گیہوں بوتا ہوں، میں اور میرا پڑوسی چاول کی کھیتی کرتا ہے، میرے بچے گیہوں کھاتے کھاتے تھک گئے، ان کے بچے بھی چاول کھاتے کھاتے تھک گئے، میں چاہتا ہوں کہ میں چاول لوں اور وہ چاہتا ہے کہ گیہوں لے، تو کیا کرنا پڑے گا؟ مبادلہ کرنا پڑے گا نا۔ تو اسی مبادلہ کا نام تجارت ہے، مبادلہ کا نام تجارت ہے۔ تو ہم اس کو گیہوں دیں گے اور مجھے چاول دیں گے۔ سب سے پہلے جب تجارت کا آغاز ہوا تو اسی طریقے سے ہوا۔ اس وقت کرنسی بھی نہیں تھی، سونے چاندی کے دینار و درہم بھی نہیں تھے، اس وقت لوگ جو ہے کوئی سامان دے کر کے سامان خریدتے تھے، چاول دے کر کے گیہوں خریدتے تھے، گیہوں دے کر کے جو خریدتے تھے، کھجور دے کر کے اونٹ خریدتے تھے، گوشت دے کر کے کھجور خریدتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں مقایضہ۔ تجارت کی اس نام کو کیا کہتے ہیں؟ مقایضہ۔ دنیا ترقی کی، اب یہ ہے کہ میں منماڈ سے ناندیڑ آیا، اب مجھے کھانا خریدنے کے لیے اونٹ ساتھ لانا پڑے گا، اونٹ ساتھ لانا پڑے گا، یا تو گیہوں ساتھ لانا پڑے گا، ڈھونا اور لے جانا آنا مشکل ہے، بہت بڑی مصیبت تھی لوگوں کے لیے۔ دنیا ترقی کی، لوگوں نے سوچا کہ ایسا نہیں ہوگا، اس سے کوئی ہلکی چیز بنائی جائے جس کے ذریعے سے تبادلہ آسان ہو۔ پھر لوگوں نے کرنسی کا ایجاد کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا اس سے پہلے لوگ روم اور فارس کی کرنسی استعمال کرتے تھے۔ پھر جب مسلمانوں کی حکومت آئی تو مروان بن عبد الملک کے زمانے میں مسلمانوں نے کرنسی، اسلامک کرنسی جو ہے تیار کیا۔
پھر جب یہ جو کرنسی آئی تو دینار و درہم کو بھی 100 دینار اگر کسی کے پاس ہو تو اس کے لیے اٹھانا مشکل، اٹھانا کیا ہے؟ مشکل ہے۔ 100 دینار کا مطلب 100 دینار 1000 دینار، یعنی آپ کو اٹھانے میں تکلیف ہوگی۔ تو لوگوں نے آہستہ آہستہ ترقی کرتے کرتے نوٹ ایجاد کیے۔ نوٹ، یہ پیسے جو ہم 100 روپے 500 روپے، یہ آسان ہے۔ اور پھر دنیا ترقی کرتے کرتے آج کے دور میں ایک ایسے مرحلے پہ پہنچ گئے جس مرحلے پہ انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا، جس کو ڈیجیٹل کرنسی کہتے ہیں۔ ڈیجیٹل کرنسی کا دور آیا۔ اب کتنا ڈھوئیں گے؟ اگر 50 کا نوٹ اگر 1 لاکھ روپیہ ہو تو آپ کا دونوں جیب بھر جائے گا۔ لہذا ڈکیتی ہونے کا خطرہ، چوری ہونے کا خطرہ، جان کا خطرہ، تو لوگوں نے بٹ کوئن کے نام پہ اور نہ جانے کن کن نام پہ ڈیجیٹل کرنسی ایجاد کی ہے۔ تو اس طرح سے دنیا کے اندر تجارت کی رفتار بڑھتی گئی اور نئے نئے مسائل پیدا ہوتے گئے، نئے نئے مسائل پیدا ہوتے گئے۔ دیکھیے، تجارت یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اسلام نے اس کی ترغیب بھی دی ہے اور اس کی فضیلت بھی ہے، اس کی اہمیت بھی ہے، اس کے فوائد بھی بے شمار ہیں۔ اسلام نے، قرآن کریم نے کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد یہ دنیا کی زینت کے سامان ہیں۔ آپ آج کے دور میں دیکھ لیجئے، اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، اگرچہ آپ اللہ کے یہاں اکرم الناس ہیں، لیکن دنیاوی سطح پر دنیا کے بازار میں آپ کی کوئی اہمیت اور ویلیو نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا، یہ نہیں کہا اللہ رب العالمین نے کہ المال والبنون زینت الآخرہ، نہیں کہا۔ کیا کہا؟ زینت الحیات الدنیا۔ اگر آپ صبر کر کے اس دنیا سے بغیر پیسے کے گزر گئے، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ غنی مالداروں سے 50,000 سال پہلے یہ فقیر لوگ جنت جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس نہ یہ مال رہیں گے، نہ جو ہے کاروبار رہیں گے، نہ حساب دینا پڑے گا۔ اس سے گبن کیا، اس سے جھوٹ بولا، اس کو کم دیا، اس کو زیادہ دیا، معاملات نہیں رہیں گے، لہذا وہ بری ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی یہ آرائش کے سامان ہیں، لہذا اور دنیا میں اس کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ختم ہو جائے، جمعہ کی نماز ختم ہو جائے تو زمین پہ پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو ڈھونڈو۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ اس سے مراد فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، یعنی فی التجارہ والمکاسب، تجارت کے باب میں اور کمانے کے باب میں لگ جائیے۔ عراق بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جمعہ کی نماز پڑھتے تھے، جمعہ کی نماز ختم ہوتی ہی جب لوگ باہر نکلتے تھے تو دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے اے اللہ، تو نے آواز دی تھی، مسجد میں آیا تھا اور میں نے تیرا فرض کردہ واجبات بھی میں نے ادا کی، نماز پڑھ لی، اب تیرے حکم، تو نے حکم دیا فانتشروا، میں اب نکل رہا ہوں، اللہم ارزقنی فی مالی، اللہم ارزقنی فی مالی، اللہ اب میں کمانے جا رہا ہوں، اب میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اور تجارت کی اہمیت کا پتہ اس سے بھی چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ مزمل میں تجارت کو جہاد کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ جہاد جس طرح سے ایک عظیم المرتبت عبادت ہے، اسی طرح سے تجارت کا بھی مقام بہت اعلیٰ و اونچا ہے۔ وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو زمین پہ اللہ کے فضل کو تلاش کرنے میں جڑ جاتے ہیں۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَهَذَا أَصْلٌ فِي التِّجَارَةِ، یہ جو آیت ہے، یہ آیت تجارت کے باب میں ایک بہت
بڑا قاعدہ ہے، بہت بڑا قاعدہ ہے۔ الغرض تجارت کرنے کا حکم اسلام نے دیا ہے، اور مال کے بہت سارے فوائد ہیں۔ آپ حدیث سنے ہوں گے، فقراء کی ایک جماعت، مسکینوں کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں حاضر ہوئے، عرض کی اللہ کے رسول ذہب اہل الدثور بالاجور، اللہ کے رسول مالدار لوگ تو ہم سے آگے نکل گئے نیکی لے کر کے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ یصلون کما نصلی یصومون کما نصوم ولکنہم یتصدقون بفاضل اموالہم، مگر وہ تو ان کے پاس پیسے ہیں تو صدقہ کرتے ہیں، تو نماز میں تو برابر ہے، روزے میں تو برابر ہے، ان کے ساتھ ہم ہو لیے، مگر جب صدقہ کرنے کی باری آئی تو وہ تو ہم سے آگے نکل گئے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ایسا کیجئے، آپ لوگ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 33 مرتبہ کہیں، الحمدللہ الحمدللہ 33 مرتبہ کہیں، اللہ اکبر 34 مرتبہ کہیں۔ تو پھر مالداروں نے دیکھا کہ یہ لوگ بھی جو ہے کیا کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کہا کہ یہ جو ہے سبحان اللہ کہنے سے آپ لوگوں نے جو ہم سے سبقت لے گئی ہے تو ہم آپ کے برابر ہو جائیں گے، اگر ہم کیوں نہ کریں؟ تو وہ لوگ کرنے لگے۔ جب صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے عرض کہ اللہ کے رسول وہ لوگ تو ہمارے ساتھ ہو لیے، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل و انعام ہے، اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ اور ایک حدیث سن لیجئے، اسی تعلق سے پھر بات آگے بڑھائیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی بھی انسان اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ اپنے مقدر میں لکھے ہوئے ان کے تمام روزی کو حاصل نہ کر لے۔ آپ کے مقدر میں اللہ نے جتنا مال لکھا ہے اتنا مال حاصل کیے بغیر آپ وفات نہیں پائیں گے۔ اس لیے اب کیا کرنا چاہیے؟ چوری کرنا چاہیے، ہم کو ڈکیتی کرنا چاہیے، دھوکہ دینا چاہیے؟ نہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، لہذا مال کمانے میں جو احسن طریقہ ہے، جو مشروع طریقہ ہے، جو جائز طریقہ ہے، اسے اپنائیے۔ یہ تجارت کرنے سے انسان کے معاشرے اور سماج سے فقر و فاقہ دور ہوتا ہے۔ تجارت کرنے سے انسان کے اندر نشاط، چستی پیدا ہوتی ہے۔ تجارت کرنے سے نئی نئی چیزیں وجود میں آتی ہے۔ تجارت کرنے سے لوگوں کے مختلف طرح کے حاجات پورے ہوتے ہیں۔ تجارت کرنے سے لوگوں میں بے روزگاری دور ہوتی ہے۔ تجارت کرنے میں انسانی دماغ کو قوت حاصل ہوتی ہے۔ تجارت کرنے میں انسان کو حوصلہ ملتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، ایک صحابی کا قول ہے کہ اگر تجارت کرنا ہو تو پہلے جرأت مند بنیے۔ اگر جرأت نہیں ہے آپ کے اندر، شجاعت نہیں ہے، تو آپ تجارت نہیں کر پائیں گے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ 10 لاکھ روپے سے میں تجارت شروع کروں گا، آیا میرا خسارہ ہو جائے گا یا فائدہ ہوگا؟ خسارہ ہوگا۔ آپ ایک مرتبہ سوچ رہے ہیں دکان کھولوں، 10 مرتبہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں دکان نہیں کھولوں گا، اگر چلا گیا تو بیکار سارا چلا جائے گا۔ تو اگر جرأت، تو تجارت سے انسان کے اندر جرأت پیدا ہوتی ہے۔ تجارت سے سماج کے فقراء میں اور مالداروں میں اخوت و بھائی چارگی پیدا ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ انبیاء کرام میں سے بہت سارے انبیاء تاجر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود تجارت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من نبی الا وقد رعى الغنم، جتنے بھی نبی آئے تمام نبیوں نے بکریاں چرائی۔ کہا کہ وانت کذالک، آپ بھی؟ کہا ہاں میں بھی۔ کنت ارعى الغنم على قراریط لاہل مکہ، میں اہل مکہ کی بکریاں چراتا تھا کچھ قیراط پر، کچھ پیسے کے عوض میں۔
تجارت ہی تو ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال کو لے کر کے شام گئے تجارت کرنے کے لیے۔ اسی طرح سے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے کے سارے تاجر تھے۔ جب صحابہ کرام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو اس میں سے ایک صحابی کا نام تھا عبد الرحمن بن عوف۔ عبد الرحمن بن عوف کو جس گھر میں جاگیر ملی اس کا نام تھا سعد بن الربیع۔ سعد بن الربیع اور عبد الرحمن بن عوف کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو بھائی بنایا، مواخات، بھائی چارہ۔ اب سعد بن الربیع نے کہا کہ عبد الرحمن بن عوف فکر نہ کرو، میرے پاس مال ہے، مال کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں گے اور میں تیری شادی بھی دلا دوں گا۔ عبد الرحمن نے کہا کہ نہیں، دلونی علی سوق اہل المدینہ، مجھے آپ پر اعتماد نہیں کرنا ہے، ہمیں اپنے اوپر اعتماد کرنا ہے، لہذا مجھے مدینے کی جو بازار ہے مجھے بتائیے۔ پھر وہ بازار جانا شروع کر دیے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ عبد الرحمن بن عوف اصبح من تجار المدینہ، مدینے کے بڑے تاجروں میں بن گئے۔ دیکھیے، تجارت انسان کو بہت ترقی دیتی ہے۔ آج کے دور میں میں ایک مثال پیش کروں، میرا ایک شناسا آدمی ہے، ان کو نوکری مل رہی تھی، آج سے 30 سال پہلے کی بات ہے تقریباً۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے باپ نے مجھے منع کر دیا کہ نوکری مت لو، کہا کہ نوکری میں آپ کا پیسہ محدود آئے گا اور تجارت کریں گے تو اس کے پیسے لامحدود ہیں۔ آج کے دن میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اس علاقے کا سب سے بڑا پیسہ والا آدمی ہے آج کی بازار میں۔ اس شخص کو میں جانتا ہوں، آج کے بازار میں اپنے علاقے کا سب سے بڑا پیسہ مالدار ہے۔ وہ کس لیے؟ اس لیے کہ انہوں نے تجارت شروع کی اور کاروبار اتنا بڑھا کہ لاک ڈاؤن میں جو حال ہوا، لوگوں کو پیسہ دے دے کر کے انہوں نے اپنا پیسہ محفوظ کیا۔ بہرحال آپ لوگ، بہت سارے لوگ تاجر مزاج کے ہوں گے، آپ مجھے بتائیے ایک ایسا شخص جو صرف نوکری کر کے بہت بڑا آدمی بن گیا ہو، مالدار بنا، ایک آدمی بتائیے جس کا کاروبار صرف جو ہے نوکری ہی ہے، نوکری کر کے بہت بڑا بل گیٹس بن گیا ہو۔ ایسا نہیں ہے۔ تجارت آگے بڑھنا ہے، امت کو کھینچنا ہے، حاتم طائی بننا ہے، عثمان غنی بننا ہے تو آپ کو تجارت کا دامن تھامنا ہوگا، لیکن شریعت کے اصول و ضوابط کے ساتھ۔ اگر کوئی شخص تجارت کرتا ہے اور تجارت کے احکام سے نابلد ہے تو یقین جانیے اس کے مال میں حرام کا آنا ضروری ہے۔ اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار جاتے تھے، ان سے روایت مروی ہے، جاتے تھے اور پوچھتے تھے منڈی کے لوگوں سے، تمہیں حلال و حرام کے بارے معلوم ہے؟ یہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ ربا کون کون سی ہیں؟ اگر صحیح جواب دیتے تو ان کی دکان رکھتے، اور اگر نہیں جواب دے پاتے تو وہ کہتے کہ ایسے شخص مسلمانوں کے بازار میں دکان لے کے نہ بیٹھے جس کو تجارت کے احکام میں سے کچھ بھی معلوم نہ ہو، اس لیے کہ ان کو حلال و حرام کی جب تمیز نہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ حرام کے بدلے میں حرام کما لے اور خود حرام کھائے، دوسروں کو حرام کھلائے۔ علامہ رہونی نے اپنی کتاب اوضح المسالک میں اپنے ایک استاد کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ اپنے زمانے میں یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، احتساب کرنے والے، لوگوں کو اچھے کاموں کے حکم دینے والے اور برے کاموں سے روکنے والے میں سے ایک آدمی تھے جو بازار میں جاتے تھے، لوگوں سے پوچھتے تھے پکڑ پکڑ کر کے، بھائی آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ کو احکام معلوم ہے؟ جو کہتے ہاں اس کو جو ہے دکان بیٹھاتے، اور جو کہتے نہیں اس کو بازار سے نکال دیتے۔
تاکہ تم نہ سود کھاؤ، نہ حرام میں پڑو اور نہ دوسروں کو کھلاؤ۔ لہذا شریعت تجارت کے سلسلے میں شریعت کے احکام بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب تجارت کس کو کہتے ہیں؟ بہت سارے لوگ تجارت کے معانی کو نہیں جانتے ہیں۔ تجارت کہتے ہیں مبادلۃ مال معین، کسی معین خاص مال کا تبادلہ کرنا، یا وہ مال جو آپ کے ذمے ہے اس کا تبادلہ کرنا، یا کسی منفعہ کا تبادلہ کرنا مال کے مقابلے میں، مال کے مقابلے میں۔ اب مال کس کو کہتے ہیں؟ مال ہر وہ چیز جس کی کوئی قیمت ہو، چاہے وہ منفعہ و فائدہ ہو یا چاہے کوئی عینی چیز ہو، جیسے کپڑا ہو گیا، گھر، زمین، گیہوں، غلہ جات، یا اس طرح سے آپ کی دکان ہے، اس دکان کو آپ کرائے پہ دینا چاہتے ہیں تو آپ دکان کو نہیں بیچتے، آپ دکان کے فائدے کو بیچتے ہیں۔ کس کے بدلے میں؟ فائدے کے بدلے میں یا کسی سامان کے بدلے میں۔ اس کو کہتے ہیں تجارت۔ دیکھیے، تجارت کو عربی زبان میں عقد بھی کہتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام، اے لوگو تم لوگ عقد کو پورا کرو۔ یہ عقود دو طرح کے ہوتے ہیں، عقود دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک خاص عقود، ایک عام عقد۔ ایک خاص عقد، ایک عام عقد۔ عام عقد کہتے ہیں چاہے ایک طرف سے ہو یا دو طرف سے ہو، جیسے مثال کے طور پر میں آپ سے بیچ رہا ہوں، آپ مجھے پیسہ دے رہے ہیں، یہ عقد ایک عقد ہو گیا۔ دوسرا عقد یہ ہے کہ میں نے وقف کر دیا، وقف کے لیے کسی کا قبول کرنا شرط نہیں ہے، میں نے ایک طرف دے دی، یہ ہے عقد عام۔ اور عقد خاص یہ ہے جو دونوں طرف سے ہو، لینا دینا۔ یہ جو عقود ہیں اس کے بھی کئی اقسام ہیں۔ ایک ہے عقود تملیک، مالک بنانے کے کاروبار۔ میں نے آپ کو پیسہ دیا اور میں آپ سے موبائل لیا، آپ نے مجھ کو موبائل کا مالک بنا دیا، میں نے آپ کو پیسے کا مالک بنا دیا۔ اور ایک ہوتا ہے عقود الارفاق۔ عقود الارفاق مالک نہیں بنانا ہوتا ہے، یہ شفقت، مہربانی کا عقود۔ میں نے آپ کو قرض دیا، آپ نے مجھے مقابلے میں کچھ نہیں دیا، یہ میرے طرف سے احسان ہے، 1 مہینے کے لیے آپ لیجئے اور 1 مہینے کے بعد واپس کر دیجئے۔ یہ اور ایک ہے عقود المکارمہ، جو خرید و فروخت بھی نہیں اور احسان بھی نہیں، یہ عزت و اکرام کے عقود ہیں۔ شادی بیاہ، شادی بیاہ یہ عقد بیع و شراء والا نہیں ہے اور نہ ہی یہ قرض والا ہے، یہ مکارمہ کہتے ہیں، عزت و اکرام کی یہ عقود ہوتے ہیں۔ بہرحال اور سارے اقسام ہیں، لیکن ان چیزوں کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے، اس لیے میں نے اس کو ذکر کیا۔ اب دیکھیے، ملکیت، انسان کی جو ملکیت ہوتی ہے نا، 2 طرح کی ہوتی ہے۔ میں اس لیے اس بات کو چھیڑ رہا ہوں کہ ہم امت مسلمہ اس مسئلے سے بہت جوجھ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے ہیں۔ ایک ہے جیسے خرید و فروخت ہے، اختیاری ہے، ہم چاہیں تو خریدیں، نہ چاہیں تو نہ خریدیں۔ اگر خریدوں گا تو میں مالک بنوں گا، اگر نہیں خریدوں گا تو نہیں مالک بنوں گا۔ اس کو کہتے ہیں اختیاری، ملک اختیاری۔ خریدا، چاہوں تو خریدوں، چاہوں تو نہ خریدوں۔ لیکن ایک ملکیت ہے جو قہری ہے، اجباری ہے، آپ کی رضامندی پر اس کا ڈیپینڈ نہیں ہے، وہ آپ کے کھاتے میں ضرور آ جاتا ہے، آپ اس کا مالک بن جاتے ہیں، چاہے آپ چاہیں یا نہ چاہیں۔ وہ کون سی صورت ہے؟ اور اسی کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے میراث۔ وہ ہے میراث۔ آپ کے مورث، آپ کے باپ، آپ کے بھائی، آپ کی ماں کا انتقال ہو گیا، ان کا جو مال ہے، جو ترکہ ہے، وہ آپ اس کے مالک ہو گئے، چاہے یا نہ چاہے، آٹومیٹکلی وہ آپ کے کھاتے میں آ گیا۔ اس کا انتقال ہونا ہی ہے کہ وہ ٹرانسفر ہو گیا آپ کے کھاتے میں۔ اب باقی رہا کہ اس کو تقسیم کرنا ہے، کہ ادھر آپ کا، ادھر میرا، ادھر یہ۔ اور یہ جو
قہری والا ہے، جبری والا ملکیت ہے، اس کی سخت وعید آئی ہے، اور اس کے لیے اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کی ہے، اور اس میں کسی طرح کے کوئی کم و بیشی، کم و کاشت کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور اس کی سخت وعید آئی ہوئی ہے، لہذا اس باب میں ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ یہ تجارت شروع کرنے سے پہلے تجارت کے کچھ اصول ہمیں جاننا ہے۔ تجارت جتنے قسم کے ہیں، قاعدہ جان لیجئے کہ تمام تجارت حلال ہے، جتنی تجارت ہیں، جتنے معاملات حلال ہیں۔ اب اگر کوئی کسی تجارت کو حرام کہتا ہے تو اس کو دلیل دینی پڑے گی۔ الاصل فی المعاملات الحل، الحل معاملات میں، عبادت میں نہیں، معاملات میں، لین دین میں اصل یہ ہے کہ یہ جائز ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے یہ ناجائز ہے تو اس کو دلیل دینی پڑے گی۔ اور اسی طرح سے معاملات کے اندر جو شروط ہیں، شرط لگاتے ہیں نا، اصل اس کی یہ ہے کہ حلال ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ شرط باطل ہے تو اس کے لیے دلیل چاہیے، اس کے لیے دلیل چاہیے، دلیل چاہیے۔ میں اس کی وضاحت اگر وقت ملا تو میں کروں گا۔ اسی طرح سے تجارت میں ایک اصول یہ ہے کہ اس میں ظلم جائز نہیں ہے، تجارت میں ظلم جائز نہیں ہے۔ ظلم کو اللہ رب العالمین نے ہر چیز میں حرام قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے لوگو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے، فلا تظالموا، لہذا آپس میں تم لوگ ظلم نہ کرو۔ اسی طرح سے تجارت میں دھوکہ دینا، غرر اور جہالت بھی درست نہیں ہے۔ دھوکہ اور جہالت اگر وقت ملے تو انشاءاللہ اس کی بھی تفسیر کروں۔ غرر اور جہالت کس کو کہتے ہیں؟ غرر کا مطلب یہ ہے کہ مل بھی سکتا ہے، نہیں بھی مل سکتا۔ اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں میں آپ لوگوں کو۔ غرر اصل میں کہتے ہیں ما لا یدری عاقبتہ، جس کا انجام ہمیں نہیں معلوم، اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ مثال کے طور پر کسی جگہ سمندر پہ کوئی مچھلی تیر رہی ہے، آپ نے کہا کہ اس مچھلی کو میں آپ کو بیچ رہا ہوں 5 روپے میں، تو مچھلی تو میں دیکھ رہا ہوں، مچھلی تیر بھی رہی ہے، لیکن اس کو کیا پکڑ پاؤں گا؟ میرے ہاتھ میں مچھلی آئے گی؟ اس کو کہتے ہیں غرر، اس کو کہتے ہیں غرر۔ ہوا میں چڑیا اڑ رہی ہے، کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا پرندہ ہے، میں آپ کو 100 روپے بیچ رہا ہوں، لے لیجئے، لے لیا، لیکن کیا وہ پکڑ پائیں گے آپ؟ اور جہالت کہتے ہیں کہ میں آپ سے یہ موبائل خرید رہا ہوں اس اتنے پیسے سے، پیسہ میرے دونوں ہتھیلی کے بیچ ہے، اتنے پیسے سے میں موبائل خرید رہا ہوں، تو پیسہ تو ہے اس کے اندر، اتنا تو معلوم ہے، لیکن اس کے اندر کتنا پیسہ ہے، 10 20 1000 2000 یہ ہے مجہول۔ پیسہ تو ہم کو ملے گا، ہم تو لائیں گے، ہم کو ملے گا، لیکن کتنا ملے گا نہیں معلوم۔ ہاں، اس کی صفت معلوم نہیں ہے، اس کا انجام تو معلوم ہے کہ ملے گا، لیکن اس کی صفت معلوم نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں جہالت۔ تو تجارت میں غرر بھی جائز نہیں اور جہالت بھی جائز نہیں۔ اسی طرح سے تجارت میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے ربا، سود جائز نہیں، اور سود کے سلسلے میں انشاءاللہ تھوڑی وضاحت کے ساتھ میں بیان کروں گا۔ اس طرح سے تجارت میں میسرہ، قمار بازی جائز نہیں۔ میسرہ کس کو کہتے ہیں؟ میسرہ کہتے ہیں اس کو کوئی ایسا کاروبار جس کاروبار سے میں ہمیشہ شش و پنج میں رہوں کہ آیا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ اس کی مثال جیسے آج کل پتہ نہیں آج کے دور میں ہے یا نہیں ہے، جب ہم لوگ چھوٹے تھے تو اس طرح کے ٹیبل لگتے تھے اور چھوٹے چھوٹے پرچے بانٹتے تھے، 5 روپے کا، 10 روپے کا، لاٹری کا، یہ کاغذ بیچتے تھے 20 روپے کا۔ اب وہ کہتے تھے کہ 1 مہینہ کے بعد اس کا جو ہے لاٹری ہوگی، جس کے نام پہ کاغذ آئے گا اسی کو انعام ملے گا۔ تو وہ کتنا کاغذ بیچتے تھے؟ 5 روپے کا، 10 روپے کا، 1000 بیچتے تھے، 1000۔ تو کتنے لوگوں نے خریدا؟ 1000 لوگوں نے خریدا۔ اب میں نے 5 روپیہ دیا اس امید سے کہ مجھ کو موٹر سائیکل مل جائے گی۔ 5 روپے کے عوض میں مجھے کیا ملے گی؟ موٹر سائیکل ملے گی۔ ہر کوئی امید لگائے بیٹھا ہے، تو کیا ہر ایک کے حصے موٹر سائیکل آئے گی؟ نہیں آئے گی۔
مگر سب کوئی شش و پنج پہ ہے، ہو سکتا ہے مل بھی جائے، ہو سکتا ہے چلا بھی جائے، ہو سکتا ہے مل جائے، ہو سکتا ہے چلا جائے۔ اما غارم او غانم، یا تو وہ نقصان اٹھانے والا ہوگا کلی طور پر، یا تو کلی طور پر فائدے میں رہے گا۔ اس کو کہتے ہیں میسرہ۔ میسرہ جائز نہیں ہے، میسرہ جائز نہیں ہے۔ اس میسرے میں آج کے دور میں جتنے مسابقات، جتنے کیا کمپٹیشنس وغیرہ ہوتے ہیں، اس میں شامل ہے، اس میں شامل ہے۔ لہذا انشاءاللہ کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کروں گا جو دور حاضر میں رائج ہے تجارت کے باب میں، جو لوگ میسرہ کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کوئی سامان خرید رہے ہیں آپ، اس سامان کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اس سامان کے اندر کوئی چیز رکھی، ایک پرچی رکھی ہوئی ہے، پرچی، جس پرچی میں آپ کا انعام ہے۔ اور انعام کیا ہے؟ گاڑی بھی ہو سکتی ہے، پلین بھی ہو سکتی ہے، ٹرین بھی ہو سکتی ہے، جو الغرض جو بھی ہو سکتی ہے۔ اب بہت سارے لوگ اس لیے خریدتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہے، چاہے اس میں وہ انعام رہے یا نہ رہے۔ لیکن بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس لیے خریدتے ہیں کہ اس کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، مگر وہ خریدتے اس لیے ہیں کہ شاید میری قسمت چمک جائے، میری قسمت چمک جائے۔ تو اگر یہ چیز اندر ہے اور اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا، اگر اس کو خوف ہو کہ میں جو ہے فائدے میں بھی رہ سکتا ہوں اور نقصان میں بھی رہ سکتا ہوں، تو یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اور اگر یہ باہر ہے، مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہوں گے بازار میں کہ کوئی سامان بیچ رہے ہیں، اس کے ساتھ کوئی چھوٹا سامان لگا ہوا ہے، کوئی چھوٹا سامان لگا ہوا ہے۔ اب یہ شے ظاہر ہے، آپ کو کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ یہ چیز لیں گے، یہ موبائل لیں گے، تو موبائل کے ساتھ جو اسٹیکر جو جڑا ہوا ہے، یا مان لیجیے اور کوئی چیز جڑی ہوئی ہے، یہ آپ کو فری میں ملے گا، یہ آپ کو فری میں ملے گا۔ تو یہ بالکل جائز ہے، اس لیے کہ اس کے اندر کوئی دھوکہ نہیں ہے، یہ میسرہ بھی نہیں ہے، یہ اس قیمت میں کہہ لیجئے یا ان کی طرف سے ہدیہ کہہ لیجئے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو بیع و شراء میں میسرہ بھی جائز نہیں ہے، میسرہ بھی جائز نہیں ہے۔ تجارت کے باب میں جو اہم چیز جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے، دیکھیے جس چیز کو ہم خرید رہے ہیں یا جس چیز کے ذریعے سے ہم خرید رہے ہیں، ایک ہوتا ہے مسمن، ایک ہوتا ہے ثمن، ایک ہوتا ہے سامان، ایک ہوتی ہے قیمت۔ سامان اور قیمت بسا اوقات دونوں حاضر ہیں، بسا اوقات دونوں غائب ہیں، بسا اوقات سامان حاضر ہے اور پیسہ غائب، پیسہ بعد میں، یا پیسہ اس وقت سامان بعد میں۔ اس کی یہ صورتیں نکلتی ہیں۔ یہ پہلی صورت، الثمن والمثمن منجزا، سامان بھی حاضر اور پیسہ بھی حاضر۔ جیسے میں ایک کتاب خرید رہا ہوں 10 روپے میں، 10 روپیہ لیجئے وہ کتاب دیجئے، یہ بیع منجز، بیع مطلق ہے۔ اور الثمن معجلا والمثمن مؤجلا، سامان حاضر ہے اور پیسہ بعد میں، سامان حاضر ہے اور پیسہ بعد میں۔ موبائل لے رہا ہوں، موبائل دکان والے مجھ کو دے رہے ہیں، مگر پیسہ جو ہے بعد میں، پیسہ بعد میں، جس کو بیع التقسیط کہتے ہیں، بیع التقسیط کہتے ہیں، انسٹالمنٹ کہتے ہیں۔ اور انسٹالمنٹ کے سلسلے میں، انسٹالمنٹ کہتے ہیں کہ کوئی چیز آج کے ریٹ میں لیں گے تو اس کی قیمت 50 روپے، اگر آپ 1 مہینہ بعد پیسہ دیں گے تو اس کی قیمت ہے 60 روپے، 60 روپے، اس کو کہتے ہیں انسٹالمنٹ۔ انسٹالمنٹ یا بیع تقسیط کے سلسلے میں علماء کرام کا 2 قول ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ وہ اس لیے جائز نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو 10 روپیہ اضافی لیا وہ 1 مہینہ مدت پیچھے کرنے کی وجہ سے، یعنی 10 روپیہ مدت کے عوض میں، زمانے کے عوض میں، تاخیر کے عوض میں، جس طرح سے
آپ نے کسی کو قرض دیا اور کہا کہ جنوری کی پہلی تاریخ میں پیسہ واپس کروں گا، جب جنوری کی پہلی تاریخ آئی تو پیسہ نہیں دے سکے، تو آپ نے کہا کہ فروری کے شروع میں لوں گا، مگر آپ کو میں دیا تھا 1000، اب چاہیے 1500۔ تو جس طرح سے یہ سود بالکل واضح حرام ہے، اس طرح سے یہ جو ہے بیع تقسیط بھی حرام ہے۔ اور جمہور علماء کرام کہتے ہیں، بلکہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے فتح الباری میں، کہ بیع التقسیط جائز ہے، اور اس کی دلیل بہت ساری دلیلیں ہیں۔ اس کی ایک دلیل یہ ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، اے لوگو جب تم مداینہ سے کاروبار کرو، مداینہ کا مطلب دین سے، حاضر نہیں دین سے کاروبار کرو، اس کو لکھ لیا کرو۔ یہاں اللہ رب العالمین نے اس کی حرمت بیان نہیں کی، اس کو لکھنے کے لیے کہا، قید و بند کے لیے کہا۔ اور اللہ نے یہاں یہ بھی ذکر نہیں کیا کہ اگر تم دین پر کاروبار کرو گے تو پیسہ بالکل حاضر کے برابر ہی ہونا چاہیے، اللہ نے ایسا نہیں کہا، مطلقاً کہا۔ اور میں نے شروع میں کیا کہا تھا، قاعدہ یہ ہے کہ الاصل المعاملات الحل، معاملات کا اصل کیا ہے، یہ جائز ہے، الا کہ کوئی دلیل پیش کرے، کہے کہ اس میں یہ خامی اور خرابی ہے جس کی وجہ سے حرام ہے۔ دوسری دلیل اس کی جواز کی، بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مالک سے مکاتبہ کیا 30 اوقیے پر، اوقیہ ایک چاندی کا ایک پیمانہ ہے، اور ہر سال ایک ایک اوقیہ دینا پڑے گا، یہ بیع تقسیط ہے، ہر سال ایک ایک اوقیہ ادا کریں گی اور وہ آزاد ہو جائیں گی۔ تو لہذا اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی بیع تقسیط کا وجود تھا۔ اور ایک دلیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے گیہوں خریدا اور آپ نے پیسہ نہیں دیا، وہ پیسہ بعد میں دیں گے، لیکن یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیسے کی ضمانت کے لیے آپ کا جو زرہ ہے اس زرہ کو یہودی نے رکھ لیا تھا۔ یہ دلیلیں ہیں بیع التقسیط کی۔ بہرحال بیع التقسیط یہ انسٹالمنٹ جائز ہے اور یہی صحیح قول ہے، لیکن آج کے دور میں انسٹالمنٹ کی جو حالات ہے وہ یہ ہے، وہ کیا ہے، آپ کسی بھی بینک میں جائیں گے، آپ کو گاڑی خریدنی ہے تو اگر آپ فائننس میں گاڑی خریدیں گے، کیش میں خریدیں گے تو آپ کو 10 لاکھ پہ گاڑی مل جائے گی، لیکن اگر آپ انسٹالمنٹ میں خریدیں گے تو آپ کو 12 لاکھ ملے گی۔ لیکن ان کے پاس جو کنڈیشن اور شروط ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں شروط میں، عمومی طور پر ہندوستانی بینک کے کنڈیشن میں ایک کنڈیشن رہتا ہے کہ آپ کو 12 لاکھ روپئے ایک سال میں پے کرنا ہوگا، ہر مہینے میں اتنے پیسے۔ اگر آپ نے 12 مہینے میں پیسہ مکمل نہیں کیا تو آپ کے اوپر اتنا پیسہ جرمانہ لگے گا۔ جرمانہ کہہ لیجئے اس کو یا کچھ بھی کہہ لیجئے، وہ ربا ہے، وہ ربا ہے۔ اس طرح کے انسٹالمنٹ درست نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے شروع ہی میں معاملہ کو ربا پر مشمول کیا، شروع ہی سے اپنے معاملات کا آغاز کر رہے ہیں کس پر، سود پر۔ لہذا جان بوجھ کر کے آپ سودی کاروبار میں ملوث ہوں، یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ لہذا اگر انسٹالمنٹ اس طرح سے ہے، ہاں اب ایک سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے کہ حضرت بینک کہتا ہے کہ 12 مہینے میں ایک سال میں آپ کو پیسہ چکانا ہوگا، اور اگر آپ نہیں چکائے تو آپ کو اتنا روپیہ آپ کو بیاج دینا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، قانون ٹھیک ہے، لیکن میں چونکہ مسلمان ہوں اور اللہ کا خوف کھاتا ہوں، میں سود نہیں کھاؤں گا اور نہ کسی کو کھلاؤں گا، لہذا میں بڑی محنت کے ساتھ، چالاکی کے ساتھ، چوبندی کے ساتھ اور چوکس ہو کر کے میں 12 مہینے سے پہلے ہی مکمل کر دیتا ہوں، لہذا سود کا مسئلہ آتا ہی نہیں ہے۔ تو کیا اس طرح کا بیع و شراء میرے لیے جائز ہے؟ جی ہاں، جواب اس کا یہ ہے کہ یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے جائز نہیں ہے اگرچہ آپ نے
سود کے مرحلہ آنے سے پہلے ہی مسئلے کو ختم کر دیا، مگر آپ نے جب شروع کیا تھا تو آپ نے اقرار کیا تھا کہ ہاں میں اس طریقے سے راضی ہوں اور اس فکر سے راضی ہوں اور اس کا قائل ہوں، اس کا ماننے والا ہوں، اور سب کچھ ہوں، اس پر آپ نے دستخط کیا۔ تو یہ ہے کیا؟ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یہ اسی میں شامل ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی کنڈیشن نہیں رہتی ہے کہ بیاج دینا پڑے گا، تو جو اس زمانے میں بیع التقسیط انسٹالمنٹ اگر اس طریقے سے اس زمانے کی طرح سے آج بھی موجود ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہی صحیح قول ہے۔ اگرچہ علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے انسٹالمنٹ کو، بیع التقسیط کو حرام قرار دیا ہے، لیکن میں نے بتایا کہ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اجماع نقل کیا ہے، اور بہت آج کے دور کے مجمع الفقہ الاسلامی جدہ اور مجمع الفقہ الاسلامی رابطہ مکہ مکرمہ، اعضاء ہیئت کبار العلماء مملکت العربیہ السعودیہ اور فتاوی لجنہ دائمہ، تمام لوگوں نے بیع التقسیط کو جائز قرار دیا ہے، یا انسٹالمنٹ کو جائز قرار دیا ہے۔ ایک یہ ہے کہ پیسہ حاضر مگر سامان بعد میں، پیسہ حاضر سامان بعد میں، اس کو کہتے ہیں بیع السلم۔ بیع السلم مثال کے طور پر میں نے آپ سے کہا 1,00,000 روپیہ لیجئے آج نومبر کے مہینے میں آئندہ سال جنوری کے مہینے میں آپ سے 10,000 اینٹ لوں گا، 10,000 اینٹ لوں گا، تو میں نے پیسہ پورا دے دیا، میں نے پیسہ کیا کیا؟ پورا دے دیا، اور اینٹ میں جنوری مہینے میں لوں گا، مگر اس کے لیے کچھ شروط ہیں۔ شروط یہ ہے کہ آپ پیسہ اسی وقت مجلس ہی میں اس کو دے دیں۔ اگر آپ نے پورا پیسہ نہیں دیا تو پھر یہ بیع السلم میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اس کی ایک شرط یہ ہے، آپ جو چیز خرید رہے ہیں وہ چیز، اس چیز کو ضبط میں لانے کے قابل ہو۔ ضبط میں لانے کے قابل کا مطلب یہ ہے یعنی اس کی تحدید، تعیین آپ کر سکیں۔ میں 1 نمبر والی اینٹ لوں گا اور وہ اینٹ کی سائز اتنی ہونی چاہیے، وزن اتنا ہونا چاہیے، ہاں۔ یا مثال کے طور پر میں مسجد کا مصلی خریدوں گا، اس کی موٹائی 1.5 انچ ہونی چاہیے اور اس کا بالکل اون کا ہونا چاہیے، یعنی جس کو آپ منضبط کر سکیں۔ اگر کوئی چیز منضبط کے لائق نہیں ہے تو اس میں بیع السلم جائز نہیں ہے۔ اس لیے جائز نہیں ہے کہ بیع السلم اگر کوئی چیز منضبط کے قابل نہ ہو تو اس میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ جب اختلاف پیدا ہو جائے گا تو اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ لہذا اللہ کے رسول نے فرمایا من اسلف فی شیء فلیسلف الی وزن معلوم وکیل معلوم واجر معلوم۔ اگر کوئی شخص کوئی چیز سلم میں خریدتا ہے تو وہ اس کا وزن بھی بتا دے، اس کا کیل بھی، پیمائش بتا دے، اور اس کا وقت بھی بتا دے، اس کا وقت بھی بتا دے۔ بعض فقہاء کرام نے صحیح قول کے مطابق یہ بھی ہے کہ اگر اس کے لانے اور لے جانے کا کرایہ بھی بہت زیادہ ہو تو کہاں یہ مال پیڈ کریں گے وہ بھی بتا دیں، وہ بھی بتا دیں، ورنہ اتفاق ہو گیا میں نے آپ کو 1,00,000 روپیہ دیا اور یہ کہہ دیا کہ میں جنوری مہینے میں آپ سے 10,000 اینٹ لوں گا۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے مولانا آپ اینٹ لے کے جائیے، تو اب میں دیکھ رہا ہوں کہ اینٹ کو وہاں سے لانے میں، یہاں تک لانے میں اور اس میں 20,000 خرچہ ہے، تو یہ ایک خرچہ کون برداشت کرے گا؟ لہذا اگر اس سامان کے نقل و حرکت میں اگر لاگت آتی ہے تو یہ بھی وہاں ذکر کرنا ضروری ہے تاکہ اس کے بعد اس کی اختلاف نہ ہو۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ سامان بھی غائب اور پیسہ بھی غائب، یعنی سامان بھی حاضر نہیں اور پیسہ بھی حاضر نہیں، کچھ بھی حاضر نہیں، ایسے صرف منہ زبانی خرید و فروخت، اس کو کہتے ہیں بیع الکالی بالکالی، بیع الدین بالدین۔ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا، اس کا کوئی اعتبار نہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ خرید و فروخت کے باب میں 3 چیز کا یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔
جو رکن کے حیثیت ہیں، جو رکن کے حامل جو ارکان ہیں. ایک ہے صیغہ. خرید و فروخت میں کیا ہوتا ہے؟ ایجاب و قبول. ایجاب و قبول ہوتا ہے نا، میں نے دیا، میں نے لے لیا، ایجاب و قبول. اب ایجاب و قبول کے لیے ایجاب و قبول کبھی زبان سے ہوتے ہیں اور کبھی عمل سے. جو زبان سے ایجاب و قبول ہوتے ہیں اس میں کسی کا اشکال نہیں ہے، یہ بالکل جائز ہے اور یہی اصل ہے. جیسے میں نے آپ سے 10 روپے میں یہ کتاب خریدی، میں نے کہا ہاں میں تیار ہو گیا، تو اس نے ایجاب کیا، اس نے قبول بھی کر لیا. اور ایک ہوتا ہے بیع المعاطات، جس کو ہمیں بیان کرنا ضروری ہے، جو دور حاضر کا بلکہ آج کے دور میں اکثر خرید و فروخت معاطات سے ہوتا ہے. معاطات کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے ہم نہیں کہتے، زبان سے نہیں کہتے ہیں، فعل سے. معاطات کہتے ہیں عطا، لینا اور دینا بغیر زبان سے بولے ہوئے. مثال کے طور پر دکان گئے آپ، یہ قلم رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر لکھا ہے 100 روپے، 100 روپے لکھا ہوا ہے. آپ نے قلم اٹھایا اور اس کو جا کے 100 روپے دے دیا، وہ قلم بھی دے دی. نہ اس نے کچھ کہا اور نہ آپ نے کچھ کہا، تو ایجاب و قبول کہاں؟ ایجاب و قبول آپ کے فعل سے. تو کیا فعل کے ایجاب و قبول قابل قبول ہے یا نہیں؟ شافعیوں کے یہاں یہ قابل قبول نہیں ہے. لیکن آپ یہ جان لیجئے کہ معاملات کے باب میں العبرۃ بالمعانی والمقاصد ولیست العبرۃ بالالفاظ والمبانی. معاملات میں الفاظ کے پیچ و خمے نہیں پڑتے، مقصد کیا ہے مقصد دیکھا جاتا ہے. مثال کے طور پر میں ایک کہتا ہوں، یہ قلم دکان پہ رکھا ہوا ہے، میں نے کہا یا دکان والے نے کہا کہ یہ قلم 100 روپے میں میں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں. میں نے 100 روپے دے دیا اور مجھے ہدیہ کر دیے. کیا یہ ہدیہ ہوا کہ خرید و فروخت ہوا؟ جی، انہوں نے کیا کہا؟ ہدیہ کہا اور 100 روپیہ بھی لیا. ہدیہ کہا اور 100 روپے بھی لیا. تو معاملات میں الفاظ کی طرف نہیں دیکھے جاتے، اس کا مقصد کیا ہے وہ دیکھا جاتا ہے، وہ دیکھا جاتا ہے. مثال کے طور پر جیسے شادی ہونا ہے، شادی تو زوجتک، انکحتک، ملکتک. ہاں، اگر کوئی کہے کہ میں نے اپنے بیٹی کو 1,00,000 روپے کے مہر میں تم کو ہبہ کر دیا، تم کو ہبہ کر دیا، شادی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ راجح قول کے مطابق شادی ہوگی، اس لیے کہ الفاظ کے پیچ و خمے معاملات میں نہیں پڑتے. معاملات میں اصل مقاصد اور معانی کا اعتبار ہوتا ہے، معانی کا اعتبار ہوتا ہے. اب شافعیہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ بیع معاطات اس لیے جائز نہیں ہے کہ بیع اور خرید و فروخت میں رضامندی ضروری ہے. یہاں رضامندی نہیں پائی جاتی ہے. رضامندی کا پتہ کیسے چلے گا؟ رضامندی کا پتہ تو زبان سے چلے گا نا. لیکن نہیں، رضامندی کا پتہ صرف زبان سے نہیں چلتا ہے، زبان سے بھی رضامندی کا اظہار ہوتا ہے اور کبھی فعل سے بھی ہوتا ہے. لہذا بیع معاطات یہ جائز ہے اور یہی صحیح ہے. خرید و فروخت کرنا کتابت کے ذریعے سے، لکھنے کے ذریعے سے. اب آتے ہیں انٹرنیٹ کے باب میں. آج کل بیشتر خرید و فروخت لکھ کر کرتے ہیں ہم لوگ، نہ زبان سے کرتے ہیں اور نہ معاطات کے ذریعے سے کرتے ہیں. میں نے یہاں سے فاکس بھیجا اور اس نے مجھ کو میسج بھیجا. میں نے کہا ہاں میں فلاں چیز اتنی چیزوں میں میں خرید رہا ہوں. وہاں سے میسج آ رہا فوراً کہ ہاں میں نے بیچ دیا، خلاص وہ کیا ہو گیا، مہر لگا دی. خرید و فروخت جائز ہے کہ نہیں ہے؟ جی، اس کو کہتے ہیں کہ قدیم فقہا کے یہاں خرید و فروخت کی جو موجودہ شکل ہے اس کے کچھ اشارات ملتے ہیں. وہ اس طرح سے کہ اس زمانے میں بھی خط و کتابت کے ذریعے سے بیع و شراء کرتے تھے. وہ کیسے؟ پہلے زمانے میں تو انٹرنیٹ نہیں تھا اور نہ موبائل تھا. وہ خط لکھ کر کے بھیجتے تھے کہ میں نے فلاں چیز آپ کو 10 دینار میں بیچ دیا. اب یہ خط پہنچ گیا اس کے پاس. اب یہ خط جب تک وہ پڑھ رہا ہے یہ مجلس میں ہے، اگر اسی مجلس میں وہ قبول کر لیا
تو بیع و شراء جائز. لیکن اگر اس مجلس میں وہ بیع قبول نہیں کرتا ہے، ایک دن کے بعد پڑھا پھر جو ہے چھوڑ دیا، پھر پڑھا پھر بعد میں کیا ہوا بھائی، ہاں، تو پھر وہ بیع و شراء نہیں ہوگا. اسی طرح سے آج کے دور میں وہ چیزیں جو اشیاء ربویہ نہیں ہیں، جس کا ذکر ابھی آئے گا، اگر وہ چیزیں نہیں ہیں جس کے اندر شرط ہے ہاتھوں ہاتھ لینا، اگر وہ چیزیں نہیں ہیں تو انٹرنیٹ کے ذریعے سے اور موبائل کے ذریعے سے خرید و فروخت جائز ہے، بشرط یہ کہ جب وہ آپ کا رسالہ پہنچے، وہ رسالہ پڑھ کر کے اس رسالے کو ایکسیپٹ کر لے، جواب دے دے ہاں میں یا نہ میں. اور اگر وہ 1 دن کے بعد، 2 دن کے بعد، 3 دن کے بعد، 4 دن کے بعد، 1 مہینے کے بعد وہ بھیجتا ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے پہنچنے کے بعد. ایسا نہیں کہ نہیں پہنچا پہ انتظار کر رہے ہیں ہم، لہذا یہ جائز ہے. خرید و فروخت کے باب میں جو رکن ہے وہ یہ ہے عاقدان، خریدنے والا اور بیچنے والا. ان کے بھی کچھ شروط ہیں. ہر کوئی خرید و فروخت نہیں کر سکتا ہے. خرید و فروخت کرنے والا آدمی عاقل ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے، آزاد ہونا چاہیے اور پاگل نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے اندر تمیز ہونی چاہیے. اگر کوئی اتنا بڑا بچہ ہے جو ہوش سنبھال لیا ہے تو کیا اس کے بلوغت کو نہیں پہنچا؟ کیا اس کے خرید و فروخت درست ہیں؟ جی ہاں. بچہ اگر ممیز کا مطلب یہ ہے جو اچھے اور برے کی تمیز کر لیتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے بچہ کو 10 روپیہ دے کر کے بھیجا کوئی سامان دکان سے خریدنے کے لیے. بچہ کو معلوم ہے کہ یہ سامان میرے ابو روزانہ 5 روپے میں خریدتے ہیں، اور انہوں نے 5 روپیہ دیا اور سامان بھی لیا. دکان والے اس کو 5 روپے واپس نہیں کر رہے ہیں. اگر یہ بچہ سامان لے کر کے واپس چلا آتا ہے اور 5 روپے کا مطالبہ نہیں کرتا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ بچہ جو ہے سن تمیز کو نہیں پہنچا ہے. اگر وہ بچہ کھڑا ہو کر کہنے لگے ارے میں نے آپ کو 10 روپیہ دیا ہے، یہ سامان تو 5 کا ہے اور 5 کہاں گیا میرا، آپ سمجھ جائیے کہ بچہ جو ہے سن تمیز کو پہنچ گیا ہے. اگر سن تمیز کو پہنچ گیا ہے اور بلوغت کو نہیں پہنچا ہے تو کیا اس کے کاروبار درست ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کے کاروبار کے کئی اقسام ہیں. کچھ کاروبار ایسے ہوتے ہیں جو ان کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، جیسے اس میں نقصان کا کوئی پہلو نہیں ہے. جیسے کوئی چھوٹا بچہ ہے، اس کو کہہ دے کہ بیٹا میں تم کو ہدیہ دے رہا ہوں لے لو، تو اگر چھوٹا بچہ ہدیہ قبول کرے تو اس کے لیے کوئی نقصان تھوڑی ہے. تو یہ سب کے یہاں جائز ہے. اور کچھ کاروبار ایسے ہیں جس میں نقصان کا پہلو ہوتا ہے. جس میں نقصان کا پہلو ہو وہ کاروبار اس کے ولی کی اجازت سے جائز ہوگا، ورنہ نہیں. اگر اس میں غرر اور اس میں نقصان کا پہلو بھی ہو تو اس کے ولی کی اگر اجازت دے دیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے یہ جو ہے 100 میں بیچ دیا، نہیں یہ غلط ہے. اگر باپ نے انکار کر دیا تو وہ جائز نہیں، اس لیے کہ وہ سن تمیز کو، وہ ابھی بالغ نہیں ہوا ہے، اس کو اتنے ہوش نہیں سنبھالا ہے. خرید و فروخت کے جو ارکان ہیں وہ یہ ہے کہ سامان اور پیسہ، اور اس کے کچھ شروط یہ دیکھیے. خرید و فروخت کے صحت کے لیے ضروری ہے کہ رضامندی سے صادر ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ بیچنے والا سامان کا مالک ہو یا سامان کے مالک کا وکیل ہو. اس کا مالک ہو یا سامان کے مالک کا وکیل ہو. اگر آپ مالک نہیں ہیں تو بیچ نہیں سکتے. اب آئیے دور حاضر میں اس کی تطبیق دیتے ہیں. آپ بینک جاتے ہیں گاڑی خریدنے کے لیے. آپ کو سوزوکی ارٹیگا لینا ہے. گئے بینک کہتے ہیں ٹھیک ہے میں نے گاڑی آپ کو بیچ دیا 11 لاکھ میں. گاڑی اس کے پاس ہے، بینک کے پاس گاڑی ہے. آپ سے وہ عقد و شراء کر لیے. جب عقد ہو گیا تب وہ جائے گا کمپنی کے پاس. پھر وہ کمپنی سے کہے گا کہ وہ گاڑی ایک بھیج دیجئے، وہ گاڑی مجھے ایک چاہیے. تو انہوں نے آپ سے پہلے سودا کر لیا،
پھر بعد میں وہ خریدا، تو کیا جس وقت انہوں نے بیچا اس کا مالک تھا؟ نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حکیم بن حزام کی روایت میں فرمایا ہے وَلَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، آپ اس چیز کو نہ بیچیں جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے۔ دور حاضر میں بینکنگ معاملات میں بہت سارے معاملات کا حل اس حدیث سے ہو جاتا ہے، اس حدیث سے ہو جاتا ہے، چاہے انسٹالمنٹ کا ہو یا انسٹالمنٹ بھی ان کے پاس کہاں ہوتی، گاڑی کہاں ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے۔ وہ پہلے آپ سے عقد کرتے ہیں، آپ سے وہ ایگریمنٹ کرتے ہیں، پھر جا کے وہ گاڑی خریدتے ہیں۔ لہذا ان کا بھی یہ غلط طریقہ ہے، ان کا بھی یہ غلط طریقہ۔ لہذا جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے آپ اس کو بیچ نہیں سکتے سوائے بیع السلم کے، جس کا ذکر ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا۔ بیع السلم اگرچہ اس کی صورت ایسی ہی ہے، لیکن بیع السلم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، لہذا اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بیع السلم قیاس کی روشنی میں حرام ہونا چاہیے تھا، لیکن امت کی تسہیل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رخصت دی ہے، لہذا بیع السلم جائز ہے۔ اس لیے کہ بیع السلم میں کیا ہوتا ہے، ہم نے پیسہ دے دیا آپ کو مکمل، سامان کہاں ہے؟ سامان موجود نہیں ہے، اس وقت موجود نہیں ہے۔ اب اسی طرح سے ایک مثال لے لیجیے اور آئیے اسی باب میں، اس کو کہتے ہیں عقود الاستثناء۔ عقود الاستثناء، استثناء کیا ہے؟ آپ نے کسی آدمی سے کہا، کسی انجینئر سے کہا کہ مجھ کو 25 بائی 25 ایک مسجد چاہیے، 25 بائی 25 مسجد چاہیے، آپ بنا دیں گے، اس کی شکل یہ ہوگی، اس کے اندر اتنے مٹیریل لگیں گے، اس طرح کے لوہے چاہیے، اس طرح کے چھت چاہیے، اس طرح کے اس ڈیزائن کے ساتھ ہم کو مسجد چاہیے۔ کتنا پیسہ لیجیے گا؟ 25 لاکھ۔ کب دینا ہے؟ آج ایگریمنٹ ہو رہا ہے، 2 سال کے بعد مجھے مسجد حاضر چاہیے۔ یہ ہے عقود الاستثناء۔ تو ہم نے اس کو کیا کیا؟ 11 لاکھ روپیہ دیا۔ کس کے عوض میں؟ کس چیز کے عوض میں؟ وہ چیز کیا ہے موجود؟ نہیں ہے موجود۔ اس کو کہتے ہیں عقود الاستثناء۔ عقود الاستثناء، اب اس کو آپ اپنی زبان میں یا ہمارے ماحول میں کیا کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن اس کی شکل سمجھ لیجئے۔ اگر اس کی تفصیل یہ ہے، اگر میں مسجد کا طلبگار، اگر میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ بنا کے دیجئے، میٹیریل میں دوں گا، آپ بنا کے دیجئے، آپ کو 15 لاکھ دوں گا، تو یہ کیا ہوا؟ اجارہ ہو گیا۔ کیا ہوگا؟ اجرت۔ یعنی آپ مسجد بنا دیں گے، آپ کو یہ اجرت دے رہا ہوں، آپ کوئی ایسی چیز فروخت نہیں کر رہے ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہے، اس لیے کہ آپ محنت کریں گے آپ کو پیسہ دوں گا، یہ ہے اجرت۔ اور اگر میٹیریل بھی آپ کا اور آپ بنائیں گے بھی، یعنی میٹیریل بھی اور بناوٹ بھی دونوں آپ کا، تو اس کو کہتے ہیں بیع الاستثناء۔ بیع الاستثناء جائز ہے اور یہ بیع مستقل ہے۔ مجمع الفقہ الاسلامی اور کیا کہتے ہیں اس کو فقہ حنفیہ نے اور ابن قیم نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ یہ تسہیلا للامہ، یہ جائز ہے، لہذا یہ عقود الاستثناء اس میں داخل نہیں ہے۔ اسی سے ملتی جلتی اور ایک خرید و فروخت ہے جو بازار میں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، کوئی کمپنی ہے، بھائی مجھے 10 گاڑی چاہیے، اس مواصفات کی گاڑی چاہیے، اس صفات کی، اس ہیکل کی، اس صورت کی گاڑی چاہیے، 5 کروڑ لے لیجئے اور 1 مہینے کے بعد مجھے گاڑی چاہیے۔ اگر وہ گاڑی وہ خود بنا کے دے گا تب تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ عقود استثناء میں وہ داخل ہو گیا۔ لیکن اگر وہ گاڑی نہیں بنائے گا، وہ گاڑی جو ہے کہیں خرید کے دے گا اور اب اس نے سودا کر لیا، تو گویا کہ اس نے اس چیز کو فروخت کیا جو اس کے پاس نہیں ہے، لیکن اس کا حل بھی ایک ہے، اس کے جائز کرنے کا حل یہ ہے کہ اس کو بیع سلم پہ لے کے آئیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ پورا پیسہ یعنی 5 کروڑ آپ اسی وقت دے دیں
اور کہیں کہ 1 سال کے بعد یا 1 مہینے کے بعد یا 1.5 مہینے کے بعد مجھے 10 ارٹیگا چاہیے، 10 ارٹیگا چاہیے، یہ بیع سلم میں داخل ہو گیا۔ لیکن اگر ہم نے تھوڑا پیسہ دیا اور کچھ پیسہ دیا کچھ پیسہ نہیں دیا تو پھر جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ نہ بیع سلم میں داخل ہے اور نہ ہی عقود استثناء میں داخل ہے۔ اب خرید و فروخت کے باب میں ایک شرط یہ ہے کہ جس چیز کو آپ خرید رہے ہیں یا بیچ رہے ہیں وہ چیز ایسی ہو جو آپ لے سکیں، اپنے قبضے میں لے سکیں، اپنے قبضے میں لے سکیں۔ اگر وہ قبضے میں لانے والی چیز نہیں ہے تو پھر اس کا خرید و فروخت درست نہیں ہے، جس کی مثال اس سے پہلے ہم نے بھی تھوڑی دیر پہلے دیا ہے۔ اور اس میں ایک شرط یہ ہے کہ آپ جس چیز کو بیچ رہے ہیں یا خرید رہے ہیں وہ معلوم ہونی چاہیے، معلوم ہونی چاہیے۔ معلوم کی اپوزٹ کیا ہے؟ مجہول۔ مجہول معلوم کرنے کے کئی طریقے ہیں، کبھی دیکھ کر کے معلوم کرتے ہیں، کبھی سن کر کے۔ کیسے سن کر کے؟ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کو پرکھنے کا انداز سننے کا ہوتا ہے، یعنی اس کی اچھائی اور برائی سننے میں ہے۔ جیسے آپ موبائل بیچ رہے ہیں، آپ کے موبائل کے اسپیکر خراب ہے، اگر موبائل کے اسپیکر اچھا ہے تو کیسے آپ اس کا پتہ کیسے لگائیں گے؟ سننے سے نا، اس کے اسپیکر سننے سے آپ پتہ لگائیں گے۔ کچھ چیز ایسے ہیں کہ جس چیز کا اندازہ آپ چھو کر لگا سکتے ہیں، دیکھ کر کے بھی نہیں اور سن کر کے بھی نہیں۔ اور کچھ چیزیں ایسے ہیں جس کا سونگ کر کا پتہ لگائیں گے، یہ خوشبو بیچ رہے ہیں، عود بیچ رہے ہیں یا پانی، تو اس کا میں دیکھ کر کے پتہ نہیں لگا سکتا اور نہ سن کر کے اور نہ چھو کر کے، بلکہ سونگ کر کے پتہ لگ سکتا ہوں۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی معلومات ہم حاصل کر سکتے ہیں اس کی صفات بیان کر کے، اس کی صفات بیان کر کے کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، اس ماڈل کا ہے، وہ رنگ ایسا ہے، اتنا حجم کا ہونا چاہیے، اتنی فٹ لمبائی، اتنی فٹ چوڑائی، جیسے لوگ آج کل گھر بنانے میں کرتے ہیں۔ تو سامان کی معلومات جس سے بھی حاصل ہو جائے، حاصل ہونا ضروری ہے۔ اور اگر حاصل نہ ہو، کوئی مجہول سامان بیچے کہ بھائی میں آپ کو ایک گاڑی بیچ رہا ہوں 10 لاکھ پہ، کون سی گاڑی؟ بھائی ایک گاڑی لے لیجئے نا، لے لیا، یہ درست ہے؟ درست ہے؟ ہاں، جب وہ چیز آ جائے گی تب اس کو اختیار رہے گا کہ یہ گاڑی نہیں، یہ گاڑی میں نہیں لوں گا، یہ گاڑی تو 2000 کی ہے، آپ 11 لاکھ میں کیوں بیچے؟ تو یہ بیع درست نہیں ہے، یہ بیع درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ جو سامان، جو پیسہ دے رہے ہیں وہ بھی معلوم ہونا چاہیے، وہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ پیسہ بھی معلوم کتنا ہے؟ 10 روپے، یہ میں لے رہا ہوں اتنے کے عوض میں۔ اتنا کیا ہے بھائی؟ اس کے اندر کتنے پیسے ہیں؟ ایک تھیلی پیسے کے بدلے میں نہیں ہوگا۔ تو قیمت کی معلومات گننے سے، وزن سے، دیکھنے سے، الغرض جس سے بھی اس کی معلومات حاصل ہو جائے، معلوم ہونا ضروری ہے۔ سامان کی بھی معلومات اور پیسے کی بھی معلومات، کتنے پیسے، کیا پیسے، یہ معلومات کے بغیر بیع و شراء درست نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، آج کے دور میں جو نئے تجارت کے انواع و اقسام پیدا ہوئے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں شریعت اسلام کے اندر جو ہمارا پرانا باب ہے، مختصر سا باب ہے، انشاءاللہ اس کو بیان کروں گا، اگر آپ وہ سمجھ جائیں گے تو آج کے دور میں ہمارے جتنے مسائل ہیں آپ کا 50% مسئلہ حل ہو جائے گا، 50% مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ یہ ہے میرے بھائیوں، میں نے یہ کہا کہ تجارت کے معاملے میں اصل کیا ہے؟ حلال ہے۔ تجارت حرام ہوتے ہیں 4 چیزوں کی وجہ سے۔ نمبر 1، جس چیز کو آپ خرید یا بیچ رہے ہیں وہ حرام چیز ہو تب حرام، جیسے خنزیر، سور حرام، شراب حرام، کتا حرام، بلی حرام۔ تو ان چیزوں کو، یعنی پیسہ بھی حلال، خریدنے والا بھی مسلمان پکا سچا عقل مند سب کچھ، اور وہ بھی کہہ رہے ہیں میں بیچ رہا ہوں، وہ لے رہے ہیں، لیکن جس چیز کو آپ بیچ رہے ہیں وہی حرام ہے، تو یہ جائز نہیں۔ ایک چیز۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ اس میں غرر ہو، دھوکہ ہو۔ دھوکہ اگر پایا جائے تو وہ جائز نہیں ہے۔
دھوکہ کی دو قسمیں ہیں، ایک غرر یسیر چھوٹا دھوکہ یعنی معمولی دھوکہ، معمولی غرر، اور یہ کہ ہے بڑا غرر۔ معمولی غرر کی مثال جس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، جیسے آپ تربوز خریدتے ہیں، تربوز کے اندر یہ تربوز لال ہے کہ سفید ہے، میٹھا ہے کہ نہیں ہے، آپ ہر تربوز کو کاٹ کے تو نہیں لیتے ہیں۔ جیسے سنترا ہے، سنترا، آپ 1 کنٹل سنترا خرید رہے ہیں، ہر ایک کو چیک کریں گے آپ کھول کر کے؟ اگر چیک کرنے جائیں گے تو تجارت ہی ختم۔ جس کو کہتے ہیں غرر یسیر، اگر ہوگا بھی تو تھوڑا ہوگا، جس کو لوگ برداشت کرتے ہیں عرف سماج میں، لیکن اگر زیادہ ہے تو وہ معتبر ہے، یعنی غرر زیادہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں زیادہ دھوکہ ہو، جو اختلاف کا سبب بن جائے۔ کیا ہے وہ؟ جو اختلاف کا سبب بن جائے وہی معتبر ہے۔ اگر اس طرح کا دھوکہ پایا جائے تو اس سے خرید و فروخت برباد ہو جاتا ہے۔ تیسرا سبب ہے جو بہت ہی خطرناک ہے، وہ ہے سود، ربا۔ ربا کی 3 قسمیں ہیں عمومی طور پر، ایک ہے ربا القرض، ربا البیوع، ربا الشفاعہ۔ اس کو دھیان سے سنیے۔ ربا القرض کہتے ہیں، اور ربا القرض کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ میں نے کسی کو قرض دیا اور قرض دیتے ہوئے میں نے یہ کہا کہ میں آپ کو 1000 روپیہ قرض دے رہا ہوں، جنوری کے مہینے میں 2000 روپیہ لوں گا، بالکل ٹناٹن میں نے اور آپ نے بالکل ایگریمنٹ بنا لیا، دیتے وقت ہم نے فائنل کر لیا۔ اس کو کہتے ہیں ربا القرض۔ ربا القرض جو بالکل واضح حرام ہے، جو بالکل واضح حرام ہے۔ اور ایک یہ ہے ربا فی الدین فی الذمہ۔ میں نے شروع میں اتفاق نہیں کیا، میں نے آپ کو موبائل بیچا 60,000 میں، اور میں نے آپ سے کہا کہ آپ جو ہے 60,000 روپئے جنوری مہینے میں آپ دے دیں گے مجھ کو، ٹھیک ہے۔ جنوری مہینہ جب آیا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرے پاس 60,000 نہیں ہے، تو میں نے کیا کہا کہ آپ مارچ میں دیجئے گا 80,000 روپئے دیجئے گا۔ تو میں آپ کے ذمے میں جو 60,000 تھا اس پہ ہم نے وقت بھی بڑھایا اور پیسہ بھی بڑھا دیا۔ اس کو کہتے ہیں ربا فی الذمہ۔ یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے جو آج کل انسٹالمنٹ میں ہو رہا ہے۔ تیسری اس کی شکل یہ ہے ضع وتعجل۔ وہ اس طرح سے، یہ حقیقت میں سود نہیں ہے لیکن بیان کرنا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو 1,00,000 روپیہ دیا اور میں نے کہا کہ جنوری مہینے میں بھائی مجھے واپس کر دیجئے گا 1,00,000 روپیے۔ جنوری کا مہینہ جب آیا، جنوری مہینہ آنے سے پہلے ہی آپ نے نومبر میں کہا کہ حضرت آپ کا پیسہ مجھ پر 1,00,000 ہے، لیکن دینا جنوری پہ ہے، میں ابھی نومبر میں دے رہا ہوں، تو مجھ سے میں چونکہ جلدی دے رہا ہوں لہذا آپ مجھ سے 90,000 لے لیجئے، اور 1,000 جو میں جلدی دے رہا ہوں اس کے عوض معاف کر دیجئے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ واضح؟ یعنی 1,00,000 روپیہ دیا، وقت سے پہلے میں چکانا چاہ رہا ہوں، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس میں 1,00,000 روپیہ پاؤں گا مگر اگر ابھی دے دو گے تو 80,000 لوں گا، بس میں چھوڑ دوں گا۔ تو اس کو کہتے ہیں ضع وتعجل، یعنی کم کر دو اور جلدی دے دو۔ یہ سود ہے کہ نہیں؟ یہ سود ہے کہ نہیں؟ بعض علماء کرام نے اس کو سود کہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سود نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو مدینے سے جلاوطن کیا تو بنو نذیر کے کچھ لوگوں پر قرض تھے، تو اس نے اللہ کے رسول نے کہا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم کیسے جائیں گے، ہمارا تو پیسہ ان کے پاس ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا ضعوا وتعجلوا، لوگوں تم لوگ کچھ کم کر دو اور جلدی پیسہ پیڈ کر دو۔ اس حدیث کی امام ابو داؤد نے روایت کی ہے اور ابن قیم نے اس کو صحیح کہا ہے، لہذا یہ جائز ہے ضع وتعجل، یہ سود کے اس میں نہیں آتا ہے۔ اور ایک مثال،
میں نے آپ کو 1 لاکھ روپے دیا اور جب وقت آ گیا آپ پیسہ لے کر چلے آئے، میں نے 1 لاکھ روپے لے لیا، بلکہ میں نے آپ سے یہ کہا ٹھیک ہے آپ بہت اچھے آدمی ہیں، آپ نے وقت پر پیسہ دے دیا، پیسہ تو 1 لاکھ کا تھا مگر آپ مجھے 90,000 دیجئے، 10,000 آپ لے لیجئے، 10,000 آپ لے لیجئے، میں نے 90,000 لیا، تو یہ درست ہے کہ نہیں؟ یہ بالاتفاق جائز ہے، لیکن یہ میرے طرف سے آپ کو ہدیہ ہے۔ اسی طرح سے میں نے قرض لیا آپ سے، اور جب قرض چکانے آیا تو کوئی اتفاق نہیں ہم سے اور آپ سے، چونکہ آپ نے مجھ پر احسان کیا، 1 لاکھ روپیہ دیا، میں نے آپ کو 1,05,000 روپیہ وقت پر لا کر کے دے دیا۔ جائز ہے کہ نہیں؟ یہ جائز ہے، اس لیے کہ جو 5,000 روپیہ دے رہا ہوں یہ قرض کے بدلے میں نہیں دے رہا ہوں، اس لیے کہ قرض کے بدلے میں اگر ہوتا تو آپ اور ہم سے اتفاق ہوتا۔ اس کو کہتے ہیں الاداء الحسن، القضاء الحسن، حسن القضاء، یعنی آپ نے مجھ پر احسان کیا تو میں نے بھی آپ پر احسان کیا۔ اسی طرح سے آج کل جو شیئر مارکیٹ چل رہے ہیں اس کی بھی کچھ مسائل میں بیان کر دوں۔ شیئر مارکیٹ جاننے سے پہلے اسلام کے اندر بھی شیئر کا تذکرہ موجود ہے۔ اسلام کے اندر شیئر کے 4 قسم ہیں، بعض فقہاء نے 5 قسم کا ذکر کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے جو 5واں قسم ہے ان 4 میں سے ایک میں داخل ہے۔ پہلی کمپنی جس کا نام ہے شرکت العنان۔ شرکت العنان میں کیا ہوتا ہے؟ 2 آدمی یا 3 آدمی، الغرض کمپنی 1 سے زائد آدمی کا مطالبہ کرتی ہے، کمپنی 1 آدمی سے کبھی نہیں ہوتی، 2 چاہیے، 3 چاہیے، 10 چاہیے، 20 چاہیے، پیسہ دونوں کا اور محنت بھی دونوں کی، پیسے دونوں کے، محنت بھی دونوں کے، چاہے پیسے برابر ہوں یا کم و بیشی ہوں، کوئی حرج کی بات نہیں، اور دونوں محنت کرتے ہوں، اس کو کہتے ہیں شرکت العنان، عنان کمپنی۔ اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم جائز ہے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا نقصان کا حکم کیا ہے اور فائدہ کا حکم کیا ہے؟ جی ہاں، نقصان ہوگا ہر ایک کے مال کے برابر۔ اگر مان لیجئے دونوں نے، اس نے دیا 4,000 اس نے دیا 6,000، 10,000 ہو گئے، گھاٹا لگا 1,000، تو اس کا گھاٹا اس کے پیسے کے مطابق 1,000 میں سے نکالا جائے گا، اس کا گھاٹا اس کے پیسے کے مطابق نکالا جائے گا۔ فائدہ کا کیا مسئلہ ہے؟ جمہور علماء کرام نے کہا ہے کہ شرکت العنان میں فائدہ پیسے کے برابر رہے گا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جتنے بھی شرکات ہیں اسلام کے اندر، تمام شرکات میں جو ربح اور جو فائدہ ہے یہ علی متفقہ علیہ، جس پر دونوں کا اتفاق ہو جائے، دونوں نے پیسہ دیا اور دونوں محنت کر رہے ہیں، چاہے پیسہ کم ہو یا زیادہ ہو، کسی کی محنت کم ہو یا زیادہ ہو، جس پر دونوں اتفاق کر لے کہ 50-50، 60-40 یا 70-30، جس میں اتفاق ہو جائے یہی صحیح ہے۔ دوسری کمپنی شرکت مضاربہ کمپنی وہ یہ ہے جس کی لوگ اس وقت ڈھنڈورے پیٹتے ہیں، مگر مضاربہ نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے جو آج کل ہمارے مارکیٹ میں چل رہی ہیں۔ شرکت المضاربہ کے نام پر لوگ آج دھاندلی کر رہے ہیں اور کتنے ہوئے بھی اور بہت لوگ ٹھگے بھی گئے۔ دیکھیے شرکت المضاربہ کیا ہے؟ پیسہ میرا اور محنت آپ کی، میں نے آپ کو پیسہ دیا اور محنت آپ کر رہے ہیں، خسارہ ہوگا تو میرے پیسے کا ہوگا، آپ کا کوئی خسارہ نہیں ہوگا۔ اگر یہ شرط لگا دے خسارہ آپ بھی اٹھائیں گے اور میں بھی اٹھاؤں گا تو یہ بیع مضاربہ نہیں ہے، یہ جو ہے کوئی دوسری چیز ہے، بیع مضاربہ نہیں ہے۔ اگر خسارہ ہوگا صرف میرے پیسے کا خسارہ ہوگا، اور جو فائدہ ہوگا دونوں میرا پیسہ آپ کی محنت سے، تو دونوں میں جو اتفاق ہو جائے وہی صحیح ہے، چاہے آپ 50-50 پہ راضی ہو جائیں یا 60-40 پہ راضی ہو جائیں یا 70-30 پہ راضی ہو جائیں یا 90 اور 10 میں راضی ہو جائیں، جس پہ راضی ہو جائیں۔ مگر آج کے دور میں جو کمپنیاں ہیں، کمپنی کو عربی زبان میں شرکہ کہتے ہیں۔ کمپنی کیسے بنتی ہے؟ جیسے بینک وغیرہ بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، جو بہت ساری دنیا کے اندر کمپنی ہے۔ کمپنی کیسے بنتی ہے؟ آپ سے پیسہ لیتی ہیں، اس سے پیسہ لیتی ہیں، اس سے پیسہ لیتی ہیں، اور کہتی ہیں کہ بھائی آپ ایک شیئر خریدو، شیئر، یعنی وہ لوگ جو ہے ایک بجٹ تیار کر دیتے ہیں کہ ایک شیئر کی قیمت ہے 3 لاکھ، 2 لاکھ، 4 لاکھ۔ ہاں، ان کی نظر میں آپ ایک آدمی ہیں، چاہے آپ اس شیئر کے 4 یا 5 آدمی کیوں نہ ہوں، مگر ان کی نظر میں آپ ایک آدمی ہیں، ان کو آپ بیچ بھی سکتے ہیں۔ تو
1000 لوگوں سے 3 لاکھ لے کر کے بہت بڑی ایک رقم جب جمع ہو گئی، اس سے وہ کیا کرتے ہیں؟ ہاسپٹل کھولتے ہیں، ایک کارخانہ کھولتے ہیں اور بھی چلاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ آپ مضارب ہیں، یعنی آپ بے مضاربہ میں شامل ہیں۔ مگر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ آج کے دور میں کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہر مہینہ اتنا آپ کو پروفٹ ملے گا، انٹرسٹ ملے گا، یعنی فائنلی پرفیکٹلی فکسلی آپ کو فائدہ ملے گا۔ تو شرکت المضاربہ میں یہ فکس نہیں ہوتا، نسبہ ہوتا ہے، نسبہ، یعنی اگر 10 روپے ہوئے، 100 روپے ہوئے، 50-50 آپ 50 آپ کا 50 اگر 50 ہوئے تو 25 آپ کا 25 میرا، تو کیا کمپنی میں ہر مہینہ ایک فائدہ برابر آتا ہے؟ نہیں آتا ہے۔ تو گویا کہ انہوں نے آپ سے قرض لیا اور قرض لے کر کے انہوں نے آپ کو فائدہ دیا، لہذا کل قرض جر نفعا فہو ربا، یہ ربا ہے، یہ ربا ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور تیسری کمپنی یہ ہے شرکت الوجوہ۔ شرکت الوجوہ کہتے ہیں، ایک کمپنی کا نام ہے کہ پیسہ ویسا نہیں ہے، 2 آدمی جمع ہو گئے، پیسہ ویسا نہیں ہے، چلتے ہیں ہم لوگ بازار میں، ہمیں لوگ ہمیں جانتے ہیں اور لوگوں کا ہم پر بھروسہ ہے، ہم جو ہے ادھار میں خریدیں گے۔ بھائی یہ گیہوں کتنے کا ہے؟ 100، میں کل پیسہ دوں گا، دے دو، لے لیا، وہ لے لیا، اتنے گیہوں جمع کر لی، پھر بیچ دیے، کتنا فائدہ ہوا؟ جتنے میں خریدے اس سے 2000 روپے فائدہ ہوا، ہم نے جو پیسے کو چکا دیا اور 2000 روپے آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب کیا کرنا ہے؟ 2 آدمی پیسہ گھر سے لے کے نہیں آئے تھے، ایسے ہی خریدے، 2000 فائدہ ہو گیا، تو علی ما اتفقان علیہ، دونوں میں جو اتفاق ہو جائے کہ 50-50 60-60 جتنے میں اتفاق ہو جائے۔ اور ایک کمپنی کا نام ہے شرکت الابدان۔ ابدان کہتے ہیں پیسہ بھی نہیں اور کچھ بھی نہیں، مگر دونوں بڑھائی ہیں، دونوں ماہ گیر ہیں، دونوں جو ہے بلڈنگ بنانے والے ہیں، دونوں کام کر رہے ہیں، مچھلی مار رہے ہیں، مچھلی پکڑ رہے ہیں، دونوں، یہ اس کو ملی 10 کلو مچھلی، اس کو ملی 20 کلو مچھلی، دونوں جمع کیے، دونوں بیچ دیے، ایک جو ہے 1000 روپے ہو گئے۔ اب کیا کرنا ہے؟ ہم نے جو ہے شرکت الابدان، ہم نے بدن سے جو ہے شراکت کی ہے، لہذا علی ما اتفقان علیہ، جو فائدہ ہو جائے، جو اتفاق ہو جائے، وہی سب کا حصہ ہے۔ آج کے دور میں جو شیئر بازار ہے، شیئر بازار کی 2 قسمیں ہیں۔ شیئر بازار اگر فی الحقیقت اگر وہ مضاربہ کی شکل اختیار کرتی ہے تو پھر اس کے 3 شکلیں بنتی ہیں۔ ایک شکل یہ ہے کہ جس کمپنی میں آپ نے شمولیت اختیار کی ہے وہ کمپنی کس چیز کی تجارت کرتی ہے، حلال کی حرام، اگر وہ پورا حلال ہے اور مضاربہ کے شروط پر وہ اترتی ہے تو بالکل جائز ہے، آپ لگائیے، آپ بھی لگائیے اور دوسروں کو لگانے کے لیے کہیے بھی۔ دوسری قسم، اگر وہ کمپنی ان کا سارا معاملہ حرام پر مبنی ہے تو وہ بالکل جائز نہیں ہے، نہ آپ کے لیے نہ دوسروں کے لیے۔ تیسری کمپنی جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم حلال چیز خریدتے ہیں مگر پتہ چلتا ہے کہ وہ حرام کاروبار بھی کرتے ہیں، یعنی ان کا اعلان حلال کا ہے اور اس کے پس پردہ حرام کام بھی کرتے ہیں، یعنی حلال حرام دونوں ملے ہوئے ہیں، دونوں ملے ہوئے، اس کا حکم کیا ہے؟ اس کے بارے میں علماء کرام کے اختلاف ہے۔ راجح قول یہی ہے کہ اس میں بھی داخل ہونا درست نہیں ہے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ حرام کاروبار کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ اس میں داخل ہو رہے ہیں، لہذا یہ جائز نہیں ہے، اب آئیے میں بات ختم کر دوں گا، پھر اس کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ دیکھیے بہت اہم بات آ گئی، اس کو میں بیان کروں تاکہ جو اس لوگ نہیں جانتے ہیں۔ ایک ہے ربا البیوع۔ ربا البیوع اس کی جو ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، ربا الفضل اور ربا النسیہ، جو واضح ربا ہے جو آپ لوگ جانتے ہیں، میں اس کی طرف اور بتانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن اور جو ایک اوجھل چیز ہے جو ہو سکتا ہے آپ لوگ نہیں سنے ہوں، وہ ہے ربا الشفاعہ، شفاعت کا ربا۔ وہ کیا ہے؟ آپ نے کسی کے لیے شفاعت کی، سفارش کی کسی معاملے میں، اور جب کام ہو گیا تو آپ نے کہا کہ پیسہ لائیے نا، میں نے آپ کے لیے سفارش کی تو پیسہ نہیں دیجیے گا، تو آپ نے پیسہ لیا، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ من شفع لأخیہ شفاعتا فأہدى له علیہا فقبلها فقد اتی بابا عظیما من ابواب الربا۔ اگر کسی نے کسی بھائی کے لیے شفاعت کی اور اس بھائی نے اس کو اس شفاعت کی وجہ سے کچھ ہدیہ دیا اور وہ ہدیہ قبول کر لیا تو قبول کرنے والا سود کے ایک بہت بڑے دروازے پہ آگے کھڑے ہو گئے۔
اب تو یہ بتائیے کہ رشوت اور ہدیہ میں کیا فرق ہے؟ رشوت اور شفاعت میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، رشوت کہتے ہیں جو جس آفس میں آپ کا معاملہ اٹکا ہوا ہے، مان لیجئے آپ کسی آفس میں کام کر رہے ہیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا معاملہ اٹکا ہوا ہے، ذرا کر دیجئے نا، اس کو حل کر دیجئے نا، کہا کہ ٹھیک ہے میں حل کر دوں گا۔ اگر آپ نے اس معاملے کو حل کر دیا اور حل کرنے کے بعد آپ نے اس سے پیسہ لیا تو یہ رشوت ہے، چونکہ آپ اس آفس میں کام کر رہے ہیں۔ اگر حل کرنے والا آدمی اسی آفس کا ہو اور وہ پیسہ لے اس حل کے بدلے میں تو رشوت ہے۔ رشوت کا حکم کیا ہے؟ لعن اللہ الراشی والمرتشی، لینے والا دینے والا دونوں ملعون۔ لیکن آپ کہیں گے مولانا آج کے ہندوستان میں ہم اپنے حق کو نہیں لے سکتے ہیں بغیر رشوت دیے ہوئے، کیا کریں؟ تو ایسی صورت میں رشوت لینا بھی حرام، دینا بھی حرام۔ لیکن اگر آپ کا کوئی حق نہیں مل پا رہا ہے رشوت کے بغیر، تو مجبوری کے حالت میں آپ کے لیے رشوت دینا تو جائز، مگر لینے والے کے لیے کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے، لینے والے کے لیے کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، آپ کہیں گے کہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ شفاعت کے بدلے میں اگر کوئی ہدیہ قبول کرتا ہے تو وہ سود ہے، جیسا کہ ابو داؤد کی روایت میں نے ذکر فرمایا ہے۔ اور ایک روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اذا احسن الیکم معروفا فکافئوہ فان لم تکن تکافئوہ فادعوا له حتی تروا انکم قد کافأتموہ، اگر تم پر کوئی احسان کرے تو تم اس کا بدلہ دو۔ تو اگر کوئی شفاعت کرتا ہے تو وہ احسان نہیں ہے آپ پر، احسان تو ہے نا، احسان ہے۔ تو اگر آپ نے ہدیہ دیا تو اس کا اپنا بدلہ چکا ہے، حدیث کے مطابق ہے۔ تو یہ پھر ربا آپ کہہ رہے ہیں، تو دونوں حدیث میں تعارض ہے۔ جی ہاں، شفاعت دوسرے پر احسان کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، ان میں سے ایک شفاعت ہے۔ جتنے احسان کے جتنے شکلیں ہیں، ہر احسان کے بدلے میں آپ بدلہ دے سکتے ہیں سوائے شفاعت کے۔ شفاعت بھی ایک احسان ہے، لیکن چونکہ شفاعت کے سلسلے میں اللہ کے رسول کی حدیث آ چکی ہے، لہذا اس سلسلے میں آپ ہدیہ نہیں لے سکتے ہیں، نہیں لے سکتے ہیں۔ اب باتیں بہت ہو گئی، اب میں سمجھتا ہوں کہ سوال آنے سے پہلے ہی میں چند چیزوں کا ذکر کروں اور اس کا جواب بھی دے دوں، تاکہ آپ لوگوں کو سوال کرنے میں ٹائم بھی نہ گزرے۔ ایک آج کے دور میں ایک بزنس ہے جس کا نام ہے مارجن بزنس، مارجن، اور ایک بزنس کا نام ہے جس کو کہتے ہیں التسویق الحرمی، کہتے ہیں عربی زبان میں اس کو۔ یعنی آپ 10 آدمی لائیے، نیچے جوڑیے، پھر وہ آئے گا نیچے جوڑے گا، پھر وہ آئے گا نیچے جوڑے گا، اس کو التسویق الحرمی۔ التسویق الحرمی، اس کو شاید لیریشیل مارکیٹ یا کیا کہتے ہیں انگریزی میں، ہاں، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ بہت سارے کمپنی کھول کر رکھی ہیں، جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اندر غرر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آخری آدمی ہوگا اس کو کچھ نہیں ملے گا، وہ بالکل غارم ہے، وہ غرر ہی میں رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ تیسری اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس میں سامان خریدنے کے غرض سے شامل نہیں ہوتے، بلکہ فائدہ لوٹنے کے غرض میں شامل ہوتے ہیں۔ اور چوتھی اس کا سبب یہ ہے کہ میں 10 آدمی لا پاؤں گا کہ نہیں پاؤں گا، اگر لا پاؤں گا تو فائدہ ہوگا، نہیں لا پاؤں گا تو میرا پیسہ برباد، لہذا یہ بھی درست نہیں ہے۔ آج کے دور میں جو ڈیجیٹل کرنسی ہے بٹ کوئن، اس کو لے کر کے آج کے دور میں بہت بڑا ہنگامہ۔ بٹ کوئن کے بارے میں، چونکہ بٹ کوئن ابھی نیا بازار میں آیا ہے، اور میرے علم کے مطابق اس تاریخ تک کسی ملک نے اپنے ملک کی کرنسی کے اعتبار سے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہو، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم، میں 2-3 دن سے خبر نہیں دیکھا ہوں۔ ابھی ہمارے ہندوستان میں پارلیمنٹ میں اس میں بحث ہونے والے ہی اسی پر، ابھی میں دیکھ رہا تھا، میں پرسوں ہی دیکھا، اس کو کہتے ہیں
ابھی جو ہمارے سرمائی اجلاس ہے نا، تو اسی اجلاس میں بٹ کوئن پر پارلیمنٹ میں بحث ہونے والی ہے۔ اب ہندوستانی حکومت اس کو ایکسیپٹ کرے گی کہ نہیں کرے گی نہیں معلوم مجھ کو، لیکن میں نہیں جانتا ہوں کہ کسی ملک نے اس کرنسی کو یعنی اتھارٹی دے دی ہو کہ ہاں یہ کرنسی اس سے خرید بھی سکتے، بیچ بھی سکتے، اس کو یہ سب کچھ کر سے یہ کر سکتے وہ کر سکتے، مجھے نہیں معلوم، مجھے اب تک جی بتائیں نہیں معلوم۔ ایک ملک نے کیا ہے جی، اگر کسی ملک نے کر دیا ہے، اگر کسی ملک نے اس کو ایکسیپٹ کر دیا ہے تو اس ملک کے لیے کرنسی بن سکتی ہے۔ مگر میرا اور ایک سوال یہ ہے کہ اگر یہ ڈیجیٹل کرنسی چونکہ اس کی کوئی ذاتی ویلیو نہیں ہے، یہ نمبر میں ہے، یہ نمبر میں ہوتا ہے نا، اور اس کو آپ چھو بھی نہیں سکتے، اس کو جیب بھی نہیں سکتے۔ اگر خدا نہ خواستہ خسارہ ہو گیا تو کوئی ہے جس کے طرف آپ رجوع کر سکیں اور اس پیسے کو حاصل کر سکیں؟ ایسا کوئی ہے؟ جیسے اگر آپ کا پیسہ اگر جیسے حکومت نے اعلان کر دیا کہ 2000 کا نوٹ کینسل ہے، مگر حکومت آپ کے 2000 نوٹ کو لے گی اور اس کے عوض میں آپ کو پیسہ دے گی، ایسا ہے قانون میں؟ میں کل سن رہا تھا شیخ عبداللہ المنی کو، انہوں نے کہا کہ یہ جو بٹ کوئن ہے یہ بٹ کوئن کا کوئی ضمانت نہیں ہے، اگر ضمانت ہے تو پھر جائز ہے، اگر نہیں ہے تو جائز نہیں ہے، اس لیے کہ کرنسی کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ سونا ہی ہونا چاہیے، نہیں یہ شرط نہیں ہے۔ کرنسی جس کو لوگ ملک دولت مطلب مان لے کہ کرنسی ہے تو کرنسی ہے، لیکن اگر جب تک نہیں مانتے، معاملہ جب تک واضح نہیں ہو جاتا ہے، تب تک اس مسئلے میں کھلا کوئی فتویٰ ہم صادر نہیں کر سکتے ہیں، ہم نہیں بلکہ ہم سے بڑے بڑے علماء کرام، حیثیت کبار لوگ علماء کرام جو ہے اس میں توقف اختیار کیے ہوئے ہیں، لہذا یہ دیکھنا ہے کہ آئندہ وقت کیا ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیلی باتیں انشاءاللہ آئیں گی۔ اور ایک بات میں کہہ دوں کہ ہمارے اس وقت دنیا کے اندر جتنے بڑے بڑے فتویٰ کے کمیٹی ہیں، سب سے زیادہ مضبوط سعودی عرب کے اندر موجود ہیں۔ مجمع الفقہ الاسلامی ہے جو جدہ میں ہے، ایک جو ہے مکہ میں ہے، ایک جو ہے ریاض میں ہے، ریاض میں بلکہ 2 ہے۔ اگر کسی مسئلے جب نیا مسئلہ صادر ہوتا ہے تو ان کی جو کمیٹی ہے، لجنہ ہے، وہ لوگ اس کو دراسہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، چھان بین کرنے کے بعد فتویٰ نکالتے ہیں، پھر ہم لوگ اس کو پڑھتے ہیں، ہم لوگ بھی سوچ و بچار کرتے ہیں، تب جا کے ہم لوگ جو ہے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اس سلسلے میں اب تک کوئی واضح نتیجہ اب تک نہیں آیا ہے، چونکہ یہ جدید مسائل ہیں، لہذا اس میں ہم توقف اختیار کیے ہوئے ہیں۔